عبدالغفار مدنی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اس تاریخی دن کے خطبے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کانفرنس کو ہم سب کی نجات کا اور سلفی منہج کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری خواہش تھی کہ علماء کرام اس تاریخی دن میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اپنے تاثرات سے وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ بہرحال علماء کرام آتے جائیں گے تو ان سے کچھ موقع اور کچھ باتیں سننے کو ہمیں ملیں گی۔ ہمیں گزارش کی تھی اپنے بھائی مولانا مختار عثمانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی جگہ مصروف ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھیجا ہے۔ میں درخواست دے رہا ہوں برخوردار ابو بکر عثمانی کو کہ آئیں اور اپنے والد کا جو پیغام ہے اسے پڑھ کر سنائیں یا اس کو بیان فرمائیں۔ السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اور وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ اور اس کے بعد لا تعداد اور بے شمار انگنت درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر اور ہر اس نیک آدمی پر جس نے اس دین اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی قربانی دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کے پیچھے چلنے کی، نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، چند باتیں میں آپ سے کروں گا سلفیت کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں سلفیت کے بارے میں عجیب و غریب شبہات پیش کر کے لوگوں کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں بہت زیادہ متعصب کہتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ تعصب ہے، کہ یہ لوگوں کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کی اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلفیت کے بارے میں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ بہت متعصب لوگ ہیں۔ اور کوئی ہمیں آج کے دور میں کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے کہ جتنی بدامنی ہے اس کے سارے ذمہ دار یہ وہابی سلفی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اتنا اہم ترین موضوع ہے، اتنا اہم ترین موضوع کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی موضوع نہیں جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، انتخاب کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، یا اللہ جن لوگوں نے اس کا انتخاب کیا اور یہ مجلس منعقد کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس دعوت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دماغوں میں ہمارے بارے میں غلط خیالات ہیں، جو ہمارے بارے میں غلط گمان رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کا ذہن صاف کریں۔ جو لوگ ہمیں مختلف قسم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی ذہنیت کو ہم صاف کریں۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں خود پتہ ہوگا کہ سلفیت کیا ہے۔ خالی لیبل لگا لینے سے یا اپنے نام کے آگے سلفی لکھ لینے سے سلفی نہیں بن جاتا آدمی۔ جب تک ہمیں خود نہیں پتا کہ سلفیت ہے کیا، اس وقت تک ہم کسی کو کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے سلفیت کیا ہے، تاکہ کل کو ہمارے سامنے کوئی اعتراض پیش کرے تو ہم ادھر ہی اس کا منہ بند کر کے اس کا جواب دے سکیں۔ اکثر لوگ جو سلفیت کے خلاف بولتے ہیں، اکثر لوگ جو سلفیت کے خلاف بولتے ہیں، جن کے دماغ میں یہ گند بھر دیا گیا ہے، ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ سلفیت کیا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، تو کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم
صرف بعض علماء پہ ذمہ داری لگا کے جلسے تو سن لیتے ہیں لیکن اس کو پھیلاتے نہیں. تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے اوپر لازمی ہے جو کوئی سنتا ہے اس کو پھیلائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان اور عمل کے بعد یہ دو چیزیں بھی لازمی ہے. حق کی وصیت کرو اور وصیت کے بعد اس پہ صبر کرو. تو اس لیے جو کچھ آپ آج سنیں اس کو بڑی اچھی طریقے سے سنیں، ہر دلائل کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، خاص طور پر دلائل کو. اور اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے کوئی اعتراض پیش کرے تو اس کا دلائل کے ساتھ مقابلہ کریں، جواب دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سلفیوں کے علماء تو ہیں ہی، عام بندہ بھی کوئی جو ہے سیدھا سادہ آدمی نہیں، اسے بھی جواب دینے آتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں کرتا ہوں. سلفیت سے ہٹنے کے نقصانات کیا ہیں؟ جو لوگ سلفیت سے ہٹے، ہم لوگوں نے ذہن میں، شاید بعض لوگوں نے، ہمارے سلفیوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ سلفیت چند مسائل کا نام ہے. رفع الیدین ہو گیا، آمین بالجہر ہو گئی، فاتحہ خلف الامام، یہ مسائل ثابت ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، بہت اہم مسائل ہیں. لیکن سلفیت صرف یہ مسائل نہیں ہے، سلفیت بہت بڑی چیز ہے. سلفیت پورا ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو چند مسائل کے اندر سلفیت کو قید نہ کریں بلکہ اسے کھولیں. بہت وسیع میدان ہے سلفیت کا. ہم نے ایمان کس طرح لانا ہے یہ بھی سلف سے ملے گا، ہمارے عقیدے کی پختگی یہ بھی سلف سے ملے گی. اس کے بعد ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے یہ بھی سلف سے ملے گا. اور سب سے اہم بات جس میں اکثر لوگ جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے دعوت کس طرح دینی ہے، یہ بھی سلف سے ملے گا. اگر اپنی عقل لڑا کے اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں، دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب بھی جن لوگوں نے صحیح سلفی منہج کے اوپر چل کے دعوت دی ہے، ان کی دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا ہے. امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے صحیح سلفی منہج پہ چل کے دعوت دی، اخلاص کے ساتھ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے اندر اثر ڈالا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم سلفی ہو کر اپنی اگر مرضی سے دعوت دیتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں دعوت بھی اسی طرح دینی چاہیے جس طرح سلف صالحین نے دعوت دی ہے. ہم مناظرے کرتے ہیں، مناظرے بھی اس طرح کرنے جائیں جس طرح سلف نے مناظرے کیے ہیں. تو اس لیے سلفیت چند مسائل کے اوپر قید نہیں ہے بلکہ بہت وسیع میدان ہے. اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اپنے مخالفین کا رد کرنا چاہیے. تو یہی چند باتیں آپ سے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. میں اصل میں 2 منٹ باقی تھے بھائی کے، تو وہ سوچا ابو بکر نے کہ علماء کو وقت دیا جائے اور میں کم کر دوں. اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو اسی طرح سے سلفی منہج کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے. علماء